السلام علیکم. بہت ہی خوبصورت آیت جو کئی دفعہ ہماری نظروں میں سامنے آتی ہے، وہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ اور آخرت کے علاوہ دنیا میں ایک دوسری چیز بھی دے گا جو تم کو محبوب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک مخصوص مدد اور جلد ہی فتحیابی عطا ہوگی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کے یہ وعدے پورے ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ کی نصرت ضرور آتی ہے، قلب کشادہ ہو جاتا ہے، سینہ منور ہو جاتا ہے، دنیا قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ فتحیابی یہی ہے کہ بندہ مومن اسلام کا پابند ہو جائے، نبی کے ہر قول پر لبیک کہے۔ اتنا تو حواریوں نے بھی کیا تھا، اس قدر تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں نماز جمعہ اور جمعے کی نماز کا خطبہ، اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد خطبہ نماز کی طرف مستعدی کے ساتھ چل دو اور خرید و فروخت کر دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے۔ یہ تمہارے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے فائدہ مند ہے۔ تمہاری قلوب میں یاد الہی کی عظمت آئے گی، دوسرے اقوام تمہارے اتحاد فکر سے محروم ہوگی۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین پر ٹھہر جاؤ، اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جس روزی جس کا حیض کی خواہش ہو، اس کی فکر کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کچھ خرید و فروخت یا تماشا ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ تم کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہو۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر تماشے اور ہر تجارت سے کہیں بہتر اور اللہ بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نماز جمعے کی اہمیت کا بیان تھا کہ ایک واقعہ سے اس کی اہمیت کو ذہن نشین کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ بندہ لے کر آ گیا۔ رسم کے مطابق ان لوگوں نے نعرہ بجایا۔ مدینہ میں اس زمانے میں اناج کی کمی تھی۔ لوگ دوڑے، صرف 12 اشخاص جن میں خلفائے راشدین بھی تھے بیٹھے رہے۔ اس وقت آیت 12 نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بزرگ ہستیوں، تمہاری وجہ سے آگ ان کی پیچھے نہ دی، ورنہ یہ کہیں کے نہ رہتے۔ یہ رسول کے زمانہ کے مومنین سے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان واقعات کا رونما ہونا اسی لیے تھا کہ ایک بات کی اہمیت مثال کے طور پر سامنے آ جائے۔ ان بزرگوں نے نیک نیتی سے سوچا ہوگا کہ شاید خطبہ اس قدر اہم چیز نہیں یا جو خیال کیا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے امت مرحومہ کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے، جس سے ایک طرف خطبے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف کھیل و تماشے کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ سے دم بھر کو بھی حاصل کری وہ دنیا ہے۔ ان تمام مقامات پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اصل نقطے کو سمجھے اور صحابہ کی طرف سے قلب میں کسی قسم کی بدگمانی نہ آنے دیں۔ یہی ادب منزل مراد کو پہنچنے میں معاون ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز کا خطبہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس کو ضروری نہیں جانتے اور بس نماز صرف جوائن کر لیتے ہیں جا کر، تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کا خطبہ نازم سنیں، اس کو آپشنل نہ رکھیں، بلکہ اس کے سننے کے آداب بھی اتنے اسٹرانگ ہے کہ دوران نماز جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی،
कुछ नहीं ऐसा करना जिससे किसी के से डिस्टर्बेंस हो, कोई वॉइस क्रिएट नहीं करनी, मीन्स कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, उसका सुनना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है इसको सुनना बंदा होना चाहिए. Anlakin الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون آية نمبر 9. यहाँ पर आयात में मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है कि उनकी बातों में ना आया डर की याद से गाफिल ना रहे. अक्सर माल की हवस और औलाद की बेजा मोहब्बत इस गफलत का बायस होती है. नेश इस दुनिया में रहकर वो आखिरत बना रही कि फिर ये वापस ना मिलेगा. ऐ ईमान वालों, देखो कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो कोई ऐसा करेगा तो वही लोग खुद नुकसान उठाने वाले हैं, किसी दूसरे का कुछ नुकसान नहीं. और मुसलमानों, जो कुछ हमने तुमको दिया है इसमें से खर्च कर लो, तब इसके कि तुम में से किसी को मौत आ पहुंचे. इस वक्त इसको होश आए तब वो बड़ी हसरत और तमन्ना के साथ कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और क्यों ना दी कि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में से हो जाता. और अल्लाह का तो ये कानून है कि जब किसी की मुक़द्दरा मियाद आ जाती है, जिस कदर उम्र लिखी थी वो ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह कदर इसको मोहलत नहीं देता और अब तमन्नाओं से कुछ नहीं होता. अल्लाह खूब जानता है कि जो कुछ तुम करते रहे, और अगर तुमको मोहलत ही मिले तो क्या करते रहोगे. अल्लाह ताला सब मुसलमानों को ईमान के साथ उसने अमल की तौफीक अता फरमाए. आमीन. हमारा कोई भी अमल या हमारा कोई भी काम, कोई भी वसीयत और दुनिया की कोई भी ऐसी मोहब्बत जिसमें औलाद की मोहब्बत और माल की मोहब्बत अव्वलीन नंबर करे, वो उस लेवल पर ना जाए कि जो हमें अल्लाह से गाफिल करती, जो हमें हमारी इबादतों से गाफिल कर दे. औलाद से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, माल कमाने की जस्तजू, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो सब का लेवल उतना नहीं हो जाए कि वो हमें हमारे दीन से गाफिल कर दे, हमारी इबादत में खलल पैदा कर दे, हमारी इबादतों में जो आप अल्लाह के लिए करते हैं उसमें कमी आ जाए. तो ऐसा हम ना करें कि हमारी इबादतों में कोई कमी है. इसी भी वजह से